اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں برا معاملہ کرنے میں اسی طرح اجلت سے کام لیتا جس طرح وہ لوگ دنیا کی بھلائی کی طلب میں جلد بازی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اسے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور بتحقیق تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کی مرتکب ہوئی، اور ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب انہیں ہماری آیات کھول کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو۔ کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ مجرم لوگ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک و بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سب انسان ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف رونما ہوا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار پہلے طے نہ کر چکا ہوتا تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ بس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔